ہر فیلڈ میں انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پکے مسلمان کی ضرورت ہے جو پکا مسلمان ہو، جس کو اپنے اسلام کے احکامات، اسلام کے شرائع، دینی تعلیمات کا پتہ ہے۔ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنا بہت بڑا مہلک، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کی طرف میں اس وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں اس وقت سب سے بڑی تعلیم جو اس وقت اندرخانہ تعلیم دی جا رہی ہے وہ تربیت کی تعلیم ہے۔ وہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارا اعتماد ختم ہو جائے قرآن پر سے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا اعتماد ختم ہو جائے احادیث پر سے، دینی شرائع پر سے۔ اس کی پوری کوشش آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اس کا سب باپ سے کرنا اور آپ کو کرنا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیں ہی اس کو مقابلہ کرنا، ہمیں ہی اپنے بچوں کو جوڑنا، ہمیں ہی اپنے بچوں کو تک دین کی تعلیم لے کر آنی ہے۔ اور اس میں بنیادی کردار ہماری محترم خواتین کا، آج اجتماع کا ایک بہت بڑا اجتماع خواتین کا بھی ہے۔ میں خواتین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ انہی سے معاشرے کی تکمیل ہے، انہی سے معاشرے کا حسن ہے۔ ایک ٹائر خراب ہو جائے، ایک پہیہ خراب ہو جائے، دوسرا پہیے کا گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اگر خواتین پوری طرح ایکٹیو نہ ہو، پوری طرح مؤثر نہ ہو تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ مرد مؤثر نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ خواتین کا، جیسا ابھی حضرت مولانا حنیف جالیندری صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام نے سب کچھ لوگوں کو بتایا، کوئی چیز صحابہ کرام نے نہیں چھپائی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، ہماری صحابیات رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہر چیز آج ہمیں بتائی، ہر چیز بتائی۔ گھریلو زندگی کے وہ مسائل جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتائے، وہ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن قربان چاہیے ازواج مطہرات کے اوپر، ہماری اور آپ کی ماؤں کے اوپر، کہ انہوں نے حالانکہ کوئی بات نہیں بتاتا ہمیں گھر کی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے ہمیں سب باتیں بتائیں تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو۔ اور یقیناً ایک اس کا بہت بڑا دروازہ ہماری صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ انہوں نے پورے معاشرے کو جو تعلیم دی، جو اخلاق سکھایا، خواتین کو جو تربیت دی، خواتین کو جو تعلیم دی، آپ دیکھیں پورا معاشرہ خواتین کا کتنا بڑے سے بڑا ہوتا چلا ہے۔ یہ خواتین کا بہت بڑا کردار ہمارے معاشرے میں۔ ان خواتین کو اگر کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھ کو قوم کی بہترین مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ خواتین کی بڑی بھاری ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمارے ہاں، یہ تو مغرب کا نظریہ ہے، اس سے ہماری خواتین کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مغرب نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ جی عورت کو گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ کتنی بڑی ہمارے خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ مغرب میں یہ کام کیا گیا کہ عورت کو باہر نکالا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ مردوں نے اپنی ذمہ داریوں میں عورت کو شریک کیا۔ جو خرچے ہوتے ہیں مرد عورت مل کر پورے کرتے ہیں، لیکن عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کی ذمہ داری کسی نے کم نہیں کی، وہ اپنی گھر کی ذمہ داری سے غلط نہیں کرتی۔ یہ کتنا ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، اسلامی ممالک، مسلمان خواتین، ان کو یہ کہا گیا کہ مردوں کی ڈیوٹی الگ ہے، کما کر تم لاؤ، عورت نہیں آئی۔ اللہ کی خدا نہ خاصہ کوئی ہاتھ پیش، عورت کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس گھر میں رہ کر اپنے گھر کی اور اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ بنیادی کام یہ لگایا عورت کا کہ اپنے شوہر کو سکون پہنچانا، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نسل کو تیار کرنا۔ یہ کوئی معمولی بات تھا؟
یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ بلکہ بس کی بات نہیں تھی کہ عورت کے حصے میں اللہ رب العزت نے کام لگایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ماں کے اتنے حقوق بیان فرمائے جو اولاد کو پالتی ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے انسان سب سے زیادہ اپنی ماں کی بات کو لیتا ہے۔ اس آدمی کی زندگی کے سب سے بنیادی ستون اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور اساتذہ اکرام۔ اگر یہ دیندار نہیں ہے، یہ ستون بے دین ہو گئے تو آپ یقین مانیے اس اولاد کو کوئی پرسان خیال نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے جتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں یا بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، ان کو گھر کی تربیت میں قصور ہوتا ہے یا اسکول اور کالج اور مدرسوں کی تربیت میں قصور ہوتا ہے تو وہ مجرم بنتا ہے۔ وہاں قصور نہ ہو تو انسان مجرم آسانی سے نہیں بنتا۔ مجرم بننا ایک دن کی بات نہیں ہوتی، مجرم انسان سالوں میں بنتا ہے۔ بچپن میں اگر اس کو تربیت نہیں ہوئی، بچپن میں ماں نے اس کو نہیں سنبھالا، بچپن میں باپ نے اس کو بیوی ماحول سے نہیں جوڑا تو یہ معاشرے میں پھر وہ جا کر جنائی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے خواتین کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ یہاں خواتین کی تشریف فرمائیں، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بنیادی چیز اسلامی اخلاق، اسلامی آداب اپنے بچوں کو سکھانا، ان کو جوڑنا، ان کے اندر احساس برتری پیدا کرنا، ان کو دین سکھانا، دین کے احکامات سکھانا، یہ کام بنیادی طور پر خواتین کا۔ آج چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں ہم لوگ جو یہاں پر طلبہ طالبات فارغ ہو رہے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے والدین یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہم سب اس کے محنت کریں، ہم یقین مانیں اپنے حل کا اثر کریں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس وقت اس تربیت سے۔ اور جب یہ بات ہے آپ دیکھ لیجیے جن جگہوں پر مدرسوں میں یہی مقام ہے، مدرسے کو پیچھے لوگ کیوں پڑے ہیں؟ مدرسوں کے پیچھے لوگ پڑے اس لیے ہیں کہ ہر بڑے دین کے کام کے پیچھے مدرسہ ہو۔ میں اپنے ساتھیوں سے بات عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں بے شمار اسلامک سینٹر ہے، لیکن کوئی اسلامک سینٹر اگر آپ کو صحیح کام کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے پیچھے ہمارے مدارس سے گزرا ہوں گے تو اعلیٰ منہاج نبوت کام کرتا ہوا نظر آ رہا۔ ورنہ میں نے ایسے سینٹر بھی دیکھے کہ امامہ اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آدمی آیا اس نے جبہ پہنا، امامہ پہنا، داڑھی کرے، نماز پڑھا کے پھر دوبارہ لٹکا دیتا ہے اور امامہ اندازہ کرتے کہ وہاں پر کیا دین کا کام ہوا ہو۔ لیکن وہ اسلامک سینٹر، جن اسلامک سینٹروں میں کوئی کام ہو رہا ہے، آپ ان سے پوچھے جا کر کہ یہ کہاں کا مالک تحصیل ہے تو بتایا گا کہ پاکستان کے ہندوستان کے بنانے میں درجے میں پڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ ہمارے یہ ادارے، خرابیاں ہر اداروں میں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک خیر کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں، کوشش بھی کریں کہ اپنی اولادوں کو دینی ماحول سے جوڑ کر رکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ انسان کی اولاد دیندار بن جائے۔ قرآن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچانک جنت میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو درجہ بلند فرما دے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں انا حاضر یا اللہ یہ کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے باتیں ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، اس کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی بات کو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ باقی